بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان شریف کا یہ جمعہ نصیب فرمایا۔ آج ہم اللہ کے کرم اور فضل پر گفتگو کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم عمل والے نہیں ہیں، جس قدر ایک مومن کو عمل والا ہونا چاہیے اس قدر ہم عمل والے نہیں، مطلب اعتراف کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا عمل اللہ قبول کرتا ہے ان میں بھی ہم شامل نہیں ہیں۔ مثلا وقت تھوڑا ہوتا ہے تو اچھی طرح بات سنیں۔ قرآن کریم میں یہ شرط بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا عمل قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ متقین کا عمل قبول کرتا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھو، دونوں نے قربانی دی، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو جس کی قبول نہیں ہوئی تھی وہ اس سے لڑا جھگڑا۔ وہ قبول ہونے کا اس دور میں یہ تھا کہ آگ وغیرہ آتی تھی تو وہ جس کو آگ وہ جلا دیتی یا آسمانوں پہ لے جاتی وہ سمجھا جاتا قبول ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی اللہ نے ہمارا پردہ رکھا ہے، پردہ ہی ہے نا بھائی، ورنہ وہ اعلان کر دے کہ فلاں کے قبول ہیں فلاں کے، ہم پردہ رکھا ہوا۔ تو وہ لڑنے لگا کہ تیری قبول ہو گئی، تو اس آگے سے نا اللہ پاک نے جواباً فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ کیوں لڑتے ہو، متقی بن جاؤ اللہ تمہارے عمل کو قبول کر لے گا۔ تو ہم ان میں بھی شامل کوئی نہیں۔ دیکھو نا، متقین کا معنی میں نے تقوی عرض کیا تھا آپ کو پہلے جمعہ پر کہ تقوی تو یہ ہے کہ بندہ پھر برائی کی طرف جاتا نہیں، اس کے دل میں مطلب ہاتھوں میں بعد کی بات اس کے دل میں اتنی مضبوط وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ شیطان اسے ورگلاتا ہی نہیں، ورگلائے، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا جب شیطان نے اعلان کیا نا کہ میں یا اللہ تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا، تو خود اس نے بھی کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ میں سب پہ ہاتھ ڈالوں گا لیکن جو تیرے صاحب تقوی بندے ہو جائیں گے نا ان کے نیڑے نہیں جاؤں گا میں، کیونکہ وہ پھر اللہ کے فضل سے اس کی ساری حرکتوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ، ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی بیوی کے سامنے نا جدھر وہ جاتی چند دن آگے روشنی ہوتی، بس کمرے میں گئیں باہر گئیں تو آگے روشنی اور لائٹ ہو جاتی تھی۔ تو ہم لوگ ہوتے تو ہم تو کہتے یار ہم کتنے صاحب کرامت ہیں، کتنے اللہ کے مقبول ہو گئے ہیں کہ ہم جدھر جاتے ہیں روشنیاں ہوتی، ہم تو یہ کہتے، لیکن وہ صاحب تقوی لوگ وہ اللہ کے احکام سے واقف ہیں، انہوں نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے عرض کی حضرت میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں کیا یہ معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا تو بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، معافی مانگ، دعا کر، میں بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے۔ دیکھو نا کس طرح حملے کرتا ہے۔
اگر کوئی شیطان کے حملے سے واقف ہو جائے تو یہ رب کی مہربانی ہے بھائی۔ ایک وہ بزرگ گزرے نا، حضرت ذوالنون مصری، حضرت ذوالنون، سبحان اللہ، کیا یہ لوگ تھے، اللہ اکبر۔ یہ شخص، لوگ ان کا جنازہ پڑھنے والے کہتے ہیں، جن لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا نا، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں ہر بندے نے جس نے زیارت کی نا، ان کے ماتھے پر موٹے لفظوں میں لکھا گیا، ھذا حبیب اللہ۔ کیا لوگ تھے یار، کیا لوگ تھے۔ اور ان کی بات آئی گئی ہے تو سنیں۔ مصر میں، مصری کہتے ہیں نا، مصر میں رہنے والے یہ اولیاء کے بڑے سرتاج ہیں، حضرت ذوالنون مصر میں بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑ گیا، بڑی دعائیں، نماز استسقاء وغیرہ پڑھی تو بارش نہیں۔ آخر ایک دن حضرت ذوالنون مصری مصر سے نکل گئے، اللہ، کہنے لگے یا اللہ میں گناہگار ہوں، اللہ میری وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، میں باہر چلا جاتا ہوں تاکہ تو بارش نازل کر دے۔ تو بارش ہو گئی، مطلب اللہ تعالیٰ کو ان کی عاجزی پسند آ گئی۔ کیا لوگ تھے یہ۔ ان کا یہ قول پڑھا میں نے، وہ جو 8ویں پارے میں نا شیطان کی ایک حرکت بیان کی نا، کہ شیطان ایسے حملہ کرتا ہے کہ تم اس سے واقف نہیں ہوتے، من حیث لا ترونہم کے لفظ ہیں، وہ ایسی گاز سے، ایسے مورچے سے، ایسی طرح وہ حملہ کرتا ہے کہ وہ تم اس سے واقف نہیں ہو سکتے۔ تو اس جگہ پر پھر مفسرین نے حضرت ذوالنون مصری کا قول نقل کیا کہ بندے کبھی تو نے سوچا کہ اللہ کریم کہتا ہے میرا کلام پڑھو تو اعوذ باللہ سے شروع کرو، میرا کلام ختم کرو تو قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، یعنی ادھر شیطان سے پناہ، یا اللہ شیطان سے چھٹکارا عطا کر، اور ادھر کہا اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیوں؟ اللہ شیطان کو بھی جانتا ہے، اس کے حملوں کو بھی جانتا ہے، اور اس کے حال کو بھی جانتا ہے، اور پھر بندے کو کس طرح بچانا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا پھر تو کیوں نہیں ہمیشہ اپنے رب کا سایہ رحمت مانگ کہ یا اللہ مجھے اپنے سایہ رحمت میں کر لے، تاکہ میں واقف ہی نہیں ہو سکتا، تو مہربانی کرے گا تو میں شیطان سے بچوں گا۔ تو جو صاحب تقوی لوگ ہیں، ہم تو ان لوگوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں تقوی صرف شاہ کا نام کے دائیں ہاتھ سے پی لو؟ بھائی تقوی تو نام ہے کہ خلوت اور جلوت میں رب کو قریب سمجھنے کا، اپنی کمزوری کا، رب کی گرفت کا، رب کا شرم، رب کا حیا، رب کا خوف، اس کیفیت کا نام ہے جو پوری زندگی محیط ہوتی ہے۔ ہمیں تو وہ کسی مجلس میں ایک لمحہ کے لیے کوئی نصیب ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ تو ہم بھول جاتے ہیں جیسے ہی نماز سے نکلے، یا نماز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہماری کیا کیفیت ہے۔ تو میں یہ بالکل واضح کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کا عمل، مثلا ہم خرچ کرتے ہیں تو آپ کو علم ہے کہ اللہ کریم ہر قسم کی مال اور دولت کو قبول نہیں فرماتا، پاکیزہ کو قبول فرماتا۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ مثلا آپ اور میں ہی مثلا حرام کما کے مسجد بنا دیں تو وہ مسجد قبول ہو جائے گی۔ آپ مثلا کوئی دینی کام، یہ کئی لوگ نہیں ناچ اور گانے کر کے مطلب ہاسپٹلوں کے لیے جمع کرتے ہیں۔ ہم اچھا فلاحی کام کرنے کی مخالفت نہیں کرتے، ہمارا تو اس طریقہ کار سے اختلاف ہے کہ بھئی جو پیسہ آپ نے جمع کرنا ہے اس کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ اس سے تو ہسپتال نہ بناؤ، اصول ہے۔ مثلا خانہ کعبہ دیکھو نا، سب سے بلکہ وہ پڑھ لو آپ، جب خانہ کعبہ قریش کے دور میں تعمیر ہوا تو انہوں نے وہ سود کھاتے تھے نا، سود لیتے دیتے تھے۔ ہمیں اللہ کرے معاشرے میں کسی کو قرض دیا کرو تو سود نہ لیا کرو۔ قرآن نے کہا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو آدمی سود لیتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا۔ اللہ معافی دے، اللہ معافی دے۔ سود نہیں،
چلو ایک نظام بینکاری ہے، اس سے چھٹکارا حکومتی سطح پہ ملتا ہے، لیکن نجی سطح پہ جو آپ لیتے دیتے ہیں اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ ضرورت مندوں کو قرض دیتے ہیں اور پھر سود لیتے ہیں، اس سے اسلام نے منع کیا۔ ایک اور بات آگے کہوں، میں تو کانپ اٹھا جب یہ حضور کا میں ارشاد پڑھا۔ اللہ، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑا سود خوار کون ہے؟ اربا کے لفظ ہیں، یہ اس طرح اکبرو نہیں آتا، ربا کہتے ہیں سود کو، اور اربایو کہتے ہیں سب سے زیادہ سود کھانے والا۔ حضور نے پوچھا صحابہ یہ بتاؤ سب سے زیادہ سود خوار کون ہے؟ تو ان کی گفتگو کا ادب تھا نا کہ حضور اللہ زیادہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں؟ ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو آپ ہی بتائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ سود کھانے والا وہ ہے جو کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ اللہ، ہم کئی لوگ ہیں سود سے بچیں گے، سود سے بچیں گے، لیکن مسلمان کی عزت اور احترام ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔ دیکھو کہاں تک ہمیں دین لے گیا، کہاں تک ہماری صفائی چاہتا ہے وہ، کہ نہیں ہر ایک کا احترام۔ تو سود کھانا لعنت ہے، بچو اس۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس طرح کا، ہمارا اس طرف ذہن جاتا ہے کہ 100 روپے کے پیچھے ہمیں کوئی ماہانہ یا سالانہ 5-10 روپے مل جائیں تو کامیابی ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کی جنت مل، دیکھو نا نقد 5-10 روپے کیا ہے۔ اسی لیے قرآن استعمال ہر جگہ پر، اسے پڑھو کتنی خوبصورت بات ہے۔ فرمایا وَيُحِبُّونَ الْآجِلَةَ